कच्चा छबाने के लिए तैयार। अजीज़ान गिरामी, मैं गौसे पाक की तहरीक आपको बता दूं कौन सी तहरीक थी। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बैतुल मुक़द्दस फतह किया, ये गौसे पाक की तहरीक है। और फिर चंद सालों के बाद पूरे आलम इस्लाम में जो खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, गाजी अर्तगल जो आए, ये तहरीक भी गौसे आज़म की पैदा की हुई थी। आपने जवानों को मुतहर्रिक किया था और फिर उम्मत का वो शऊर। पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात क्या है? क्या सिर्फ उन्होंने करामत दिखा करके ज़िंदगी गुजारी है? उनके ज़िंदगी का असल मकसद क्या था? उन्होंने ज़िंदगी के हुकूमत का रंग को कैसे बदला था? सरकार गौसे पाक के ख्वाब क्या क्या थे? क्या गौसे पाक सल्तनत उस्मानिया कैसे वजूद में आया? हिंदुस्तान कैसे फतह हुआ? सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान कैसे फतह किया? तमाम हमारे पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान का कमाल है। तो ये औलिया अल्लाह ही का कमाल है। वो सिर्फ गद्दी में बैठकर अल्लाह अल्लाह और जंगलों में रहने वाले नहीं, बल्कि निज़ाम मुस्तफ़ा फैलाने का काम औलिया अल्लाह किया करते थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग जो है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस बयान को सुनेंगे, जो कि बहुत ईमान अफरोज़ हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तालीमात के ऊपर और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से लेकर मुसलमानों के इस्लाह के ऊपर और हिंदुस्तान के हालात के ऊपर बहुत अहम बयान है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ बयान को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों अहबाब को जो है सवाब के नियत से इस बयान को शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो बड़ा काम आपका क्या था मालूम? खानकाह के गद्दी नशीनों गौर से सुनो, जो गौसे पाक का नाम लेते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगलें झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है, लेकिन गौसे पाक ने तकरीबन 25 साल सिर्फ जिहाद पर बयान किया है। सिर्फ जिहाद पर कहा कि ऐ गिरोहे मुस्लिमीन, तुम पर अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है इसलिए कि तुमने कोशिशें तर्क कर दी हैं। हुकूमतों को सही करने के लिए आपने बागडोर संभाल ली थी। गौसे पाक जब बयान करते मिंबर से तो वक्त का जो तख्त था वो भी हिलने लग जाता था। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, उस जमाने का खलीफा है और तंग आ गया गौसे पाक के पास। जब वो बयान करते और उनकी अय्याशियां खोल खोल करके जिक्र करते तो लोगों में अब एहसास जागने लगा, कोई तो अल्लाह वाला आया है जो निज़ाम खुदावंदी कायम करने की बात कर रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की बात कर रहा है। बगदाद की यह हालात जब होने लगे, मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की ही शह पर जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है। यह आपकी तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि जब बाज़ंतीनी ईसाइयों से आपने अपनी पूरी उम्मत को आगाह किया कि तुम सो रहे हो, तुम अपनी अय्याशियों में हो, तुम अपने नशे में हो, तुम्हारा दुश्मन ताक में लगा है, घात लगा करके बैठा है। और हुआ भी यही कि गौसे पाक के विसाल के सिर्फ 10 साल बाद सलीबियों ने हमला शुरू कर दिया बगदाद पर, मिस्र पर, तुर्की पर, हर जगह। और यही हमले की वजह थी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और फिर उन्होंने पूरे बैतुल मुक़द्दस को फतह करके अपने सर एक सहरा बांधा। आज तक उम्मत उसके एहसान को याद करती है। मेरे अजीजों, गौसे पाक के जमाने के सलाहुद्दीन अय्यूबी, इतना ही नहीं, आप ही की तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि तुम जवानों को तैयार करो, तुम्हारी जिंदगी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए है। तुम अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए आए हो दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खलीफतुल्लाह कहा है। अल्लाह के तुम खलीफा हो, तुम नायब हो अल्लाह के। तुम यहाँ पर अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं आए। अब इस जमीन पर बात होगी तो सिर्फ मेरे मौला की होगी, इस जमीन पर बात होगी मेरे मुस्तफा की होगी। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान था। है कोई आज पीराने इस्लाम वो ऐलान करें कि आज इस जमीन पर सिर्फ हम नामों से रिसालत की बात करेंगे? कौन है? क्यों बैठे हो? गौसे पाक से अगर तुम्हारी अदना सी निस्बत है तो फिर तुम्हें अपने जवानों को, अपने मुरीदों को ये सिखाना होगा कि मोटे मोटे नजराने देने से नहीं चलेगा, अपनी गर्दनें हुजूर को पेश करने के लिए तैयार है।
तुम तैयार हो जाओ अपना खून और अपनी गर्दन बारगाह मुस्तफा में देने के लिए। ये आज तरबियत दो, वरना फिर दुश्मन तुम्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार है, कच्चा चबाने के लिए तैयार। अजीज़ान गिरामी, मैं गौसे पाक की तहरीक हूँ, आपको बता दूं कौन सी तहरीक थी। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बैतुल मुक़द्दस फतह किया, ये गौसे पाक की तहरीक है। और फिर चंद सालों के बाद पूरे आलम इस्लाम में जो खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, गाजी अर्तगल जो आए, ये तहरीक भी गौसे आजम की पैदा की हुई थी। आपने जवानों को मुतहर्रिक किया था और फिर उम्मत का वो शऊर बेदार किया था जो उनमें मुर्दा कर चुके थे कुछ हुकूमत के कारिंदे। मैं समझता हूँ उस वक्त जितने खुलफा बैठे हुए थे खिलाफतों पर, तख्त पर, जो नाम के मुसलमान थे, या उसको हमारी जुबान में समझ लो सब कांग्रेस के थे, जो मुनाफिक थे, यानी दिखते थे बस, लेकिन अंदर से सब निफाक होता था, निफाक होता था। हमें साफ कहूंगा, बगदाद में भी कांग्रेस का खलीफा रहा होगा, मिस्र में भी और तुर्की में भी और निशापुर में भी, इसलिए कि मुसलमानों के खून चूस करके तख्त पर बैठ तो जाते, लेकिन पूरी जिंदगी गुजर जाती, मेरे मुस्तफा का नाम तक नहीं लेते थे, इनको बिठाते थे मुसलमान। आज आप भी तो यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हम अपना अपना समझ करके जिनको ऊपर तक बिठाते हैं, पूरी जिंदगी छान मार करके देख लो, कभी ये निज़ाम कुरान की कभी बात किया है? कभी मेरे मुस्तफा पर आने वाली आंच के लिए खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा होने वाला है। इनके सफेद कुर्ते और इनके सफेद पैजामे सब कफन बनकर रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहरीक में बताऊं, तुर्की से निकलने वाली खिलाफत उस्मानिया गौसे आजम की पैदा की हुई तहरीक थी। इतना ही नहीं, आपके आखिरी जमाने में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात बगदाद में हुई। मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात हुई। तारीख दान ने लिखा, आज मैंने पहली मर्तबा इसको पढ़ा और आपके सामने पहली बार बता रहा हूँ, सरकार बगदाद और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात के बारे में बहुत सारे बातें चलती हैं किताबों में भी, मैंने अपने मुर्शिद से भी पूछा था। बहरहाल एक तारीखी एक किताब से मुझे आज ये बात मिली कि सुल्तानुल औलिया गौसे पाक ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को क्या वसीयत की थी, क्या कह करके भेजा था। उनके पास गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने बहुत सारी इनामात, औरात, वज़ाइफ, तुरुक, इजाज़ात सब हासिल किए, लेकिन हिंदुस्तान जब आए क्या किया उन्होंने, ये भी बताया गया कि गौसे पाक की तहरीक थी। क्या? सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज ने शहाबुद्दीन गौरी को बुला करके हिंदुस्तान में परचम इस्लाम लहराने का हुक्म दिया था। ये तहरीक भी सरकार गरीब नवाज ने लाई थी बगदाद के वली कामिल से। तुम क्या समझते हो, ये औलिया खाली मुसल्ला लेकर के घूमते थे? या औलिया इकराम सिर्फ गद्दी नशीन थे? नहीं मेरे अजीजों, ये हुकूमत वक्त को आंख में आंखें डालकर बात करते थे और फिर निजाम मुस्तफा की बात ललकार करके करते थे। आज के जमाने में कुछ लोगों ने औलिया को ऐसा पेश किया है जैसे वो दुर्वेश है, बस जंगल में रहते थे और कुछ नहीं। नहीं मेरे अजीजों, वो अल्लाह के शेर थे, अल्लाह के शेर थे। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। वो कभी लोमड़ीपन का उन्होंने अपने आप में इजहार ही नहीं किया कि नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा, कभी नहीं। वो गरजते थे अपने तख्त पर, अपनी खानकाहों पर। देखिए खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, अबुल मुजफ्फर उसको कहते हैं, बगदाद का वो खलीफा, अब्बासी खलीफा, बड़ा ताकतवर, और उसी के जमाने में गौसे पाक हैं। एक फारस से आने वाले अजमी अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर, जब बगदाद की जामा मस्जिद में बयान कर रहे हो, दरो दीवार हिल रहे हैं। वो अपने खिलाफत के दरबार में बैठा है खलीफा, अचानक बहुत जोर की आवाज आई, पूरे महल में गूंज गई। पूछा ये आवाज कैसी बगदाद में? लोगों ने मालूम करके बताया कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने चीख मारी, उनके मुरीदों ने सिर्फ जवाब दिया है। उनको चीख आई थी, जवाब में लोगों ने यरहमुकल्लाह कहा, वो खलीफा वक्त के महल तक पहुंच गई आवाज। तो उसने कहा ये तो पूरा हिला देने की बात है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, आवाज हो सकता है तुम्हारी मस्जिद से बाहर जाए न जाए, तुम्हारी आवाज का दारो मदार तुम्हारे गले पर नहीं है। एक बार तुम पुकारोगे, पहुंचाना मेरे मौला का काम है। अब हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है, किसके किसके टायर फटते हैं, ये सब बात की बात है। तुम पुकार करके तो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तंजिद बिल्लाह आया और वही किया जो हर अय्याश करता है।
ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو, جان بخش دو, جاؤ کہیں بیٹھو, آپ اللہ اللہ کرو. کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے. چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا, ایم ایل اے بننے کا. میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے, اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی. عزیزان گرامی, مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سنے کی غوث پاک کے دربار میں آیا. آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے, ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں, کہا کہ حضور آپ قبول کر لیں, نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ, تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا لا, ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے, میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا, تیرے دربار تک پہنچ جائے گا. تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا, تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا. خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا, نظر غوث جو پڑی. اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں یار, میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں. اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا, 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا. کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے, گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ نے. غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے, اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا. لسٹ بنی, کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی, وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا, وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں, اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا. آپ نے لکھایا نام, خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے. ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے, اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا, 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو, عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو. تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا, اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا. وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے. آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا, تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک. آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں, ڈر اور خوف ان کے سینوں پر تاری ہوا. کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے, رزق اللہ کے ہاتھ ہے, پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو, آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے. عزیزان گرامی, اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا, سوال پر, ہائے افسوس, اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے, اس قدر تم بزدل ہو گئے. لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے, تمہاری زبان بند ہے. میں نے صرف ایک جملہ کہا, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے, تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا, کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے, محبت ہے, تو
اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی۔ ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو۔ تم کہتے ہو تعزیت کے لیے، ارے میرے عزیز اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا۔ عزیزان اکرام وقار، یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی، بہت خاموشی، کوئی بات نہیں۔ تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء، تم سب کے سب جاؤ گے۔ مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ۔ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے۔ میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں، اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئیں، سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے، دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے وہ کہاں گئے تھے۔ جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے، آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو۔ تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ انہوں نے ناموں سے رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزو۔ اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں، وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں، اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو، بولو گے تو پکڑے جاؤ گے، بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا، ہو نہیں تو۔ میرے عزیزو آج تو حالات ایسے ہیں، میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں، 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے۔ تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو، پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو، جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں، یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے
شام کا وقت ہوا، احد کا میدان، آوازیں، سناٹا، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا میرے ساتھ کو ڈھونڈو، کہاں ہے ساتھ، کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے ساتھ تم زندہ ہو، رسول تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں، وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے. اندر سے آواز دی اے جوانوں سعد زندہ ہے، میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں. ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سب پھٹ چکا ہے، پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے، سانسیں باقی. سعد بن ربیع کہتے ہیں اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا، حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا، حضور تک پہنچا دینا. لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں. سعد ابن ابی ربیع کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں، میری آخری سانسیں ہیں، لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی، تمہارے جسموں میں جان باقی رہی، اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی، میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا. حضرت سعد بن ربیع اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے، وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے. اے میرے عزیزو، اے جوانوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے، مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں، پیر بخشوا دیں گے ہمیں. تم برس میں ایک مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے اسلام کا حق ادا کر دیا. یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے، نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ. ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف. ہمارے ملک میں اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حاصل اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی. آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی. میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں، ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا. تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے. آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو. علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے. آبرو ماذا نام مصطفیٰ، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے. اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم
کس کام کے. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مسجد ہے, دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیں. کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر, ہم چھوڑ دیں اس کو. لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا, اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا, خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا, یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا. آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے, میرے نبی کی ذات کو, سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموز کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو. لاکھوں جانیں جاتی ہیں جائیں اس نام پر, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا. اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر, حیرت ہو رہی, 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے. ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے. ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاء اللہ, کچھ علماء, کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو, ہر مسلمان کا یہ خیر تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے. اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو, جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے, سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز. ہم مہم چھیڑیں گے, ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی. اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب, جو چاہے تم کر لو گے. ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ. ہاں ہمیں رون دیا, ہمیں مار دیا, ہمیں قتل کر دیا, سب برداشت کر لیا, لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے, اے گروہ علماء, اے جماعت صوفیہ, اے خانقاہ کے گدی نشینوں, باہر آؤ. آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو, اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں, ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر پھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے, اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہو. لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر. تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں, تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ, شانتی سے رہو. ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے, ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم گالی نہیں دیتے, ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے ہی اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے, ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے, اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے. اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو, اچھی نہیں ہے. آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے, وہ نائب رسول ہے یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہے. تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے, بزرگان دین تھے, تم چھوٹے جاؤ گے. نہیں, سوال تو ہوگا, تمہیں سوال ہوگا, مجھ سے بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں, سوال ہوگا. آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا. ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا, وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں, مسلمان باقی. پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے, ان کی صفات ہے. صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا, وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے, لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے, اس کی بھی صفائی کرتے تھے. تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے, جو کسی کا خون چوسنے والا نہ ہے. عزیزان گرامی اوقات, اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو, سیاست کو سمجھو. تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے. تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو. تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا, اپنا قائد نہیں ڈھونڈا. اور ان کو دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں, اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے, وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے. تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے, اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں, ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں.
جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں. یہ سیاسی شعور بیدار کرو. مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا, مجھے معلوم ہے. سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے. اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو, تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں, کیا نہیں ہوئے. کشمیر آج تک جل رہا ہے. کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی, وہ بی ایس پی, فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں, کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے. یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں, اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے. ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی, یہ کوئی بولے گا نہیں, انہیں معلوم ہے. تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو. آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کشمیر کے ایسے حالات ہیں, رو رہے ہیں وہاں پر. ایک مولانا ہے, مسجد کے امام ہیں, انہوں نے کہا, باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا, اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے, میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ داخل ہوئے, مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا, میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا, میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی, اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا. مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے, تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو. تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں اب بھی اگر خاموش رہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تم اپنی سیاست کو منتخب کرو, تم اپنی قیادت کو منتخب کرو, اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے, لقمے بنتے چلے جاؤ گے, یہ کھاتے چلے جائیں گے. بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا, لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی, مجھے اس کا اندازہ نہیں. لیکن اے مسلمانوں, تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ, مجھے اگر بلیم کرتے ہو, تانے مارتے ہو تو مار لو. چند دنوں کی بات ہے, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے, لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے. اس دن یاد کرو کہ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے. لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں. دیتا ہے دینے دو نا, ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج, تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا. اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو. آپ قیامت کے دن جواب دے ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر. آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو, مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے, مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو, اتنا مطالبہ کرو, اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا, اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا, کس بات کی کا اعلان کرتا تھا, کس کو پکارتا تھا, کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت, اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اپنی جان لے کر آیا ہوں. اور تم یاد رکھنا, تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے, کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو, تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی. معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں, میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں, اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے, آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے. شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی,
छोटी सी बात को आज बहुत बड़ा बना करके उसे ख़त्म किया जाता है। लेकिन मुझे अंदाज़ा है इस बात का, हिंदुस्तान की आज़ादी में भी मेरे अकाबिरीन में 30,000 उलमा ने अपनी जानें दी हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। उनकी जानें, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई। 70 साल से हम मज़े ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं ये। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंडमान निकोबार पूरी जिंदगी के लिए कैद करके ख़त्म कर दिया गया, मज़ार भी वहीं पर है आज। तो आज मुझे अंदाज़ा है अगर मैंने इस बात की शुरुआत की है, हो सकता है ये जो कुछ भी हमारे साथ करें, लेकिन मुझे मेरे रब्ब जुल जलाल की ज़ात पर यकीन है। मैं यही कहूँगा, ऐ अल्लाह, अगर हमारे मुक़द्दर में शहादत है तो इससे बेहतर कोई और मौत है नहीं। ऐ रब्ब जुल जलाल, इस हालत में दुनिया से उठा जब तू हमसे राज़ी हो। अगर तूने हमारे लिए एक लम्हे के लिए भी नाराज़ी है, मौला फिर हमें मोहलत दे दे कि तुझे राज़ी करके जाए, तुझे राज़ी करके जाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र में हमें देखना है, इसलिए हम कब्र में जा रहे हैं, लेकिन इस हाल में दुनिया से जाएं कि उनकी अज़मत पर कुछ बोल तो सके, उनकी नामोस पे कुछ कर तो सके। अज़ीज़ान गिरामी, सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर जो उनकी करामात हैं, वो सारी चीज़ें फिर कभी मैं जिक्र करूँगा। आज इसी पर मैं इख्तिताम करता हूँ। इसी पर जियो और इसी पर मरो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से खाओ। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिवा कोई उस क़यामत के मैदान में तुम्हारा दस्तगीर नहीं है। जब तक वो तेरी सिफारिश ना करें, अल्लाह भी तुझसे कलाम करने वाला नहीं है। जब इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ तक कह दिया, खलील न जी मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, रसूल पाक ही के लिए तुम वहाँ पर भी उठाए जाओगे। मैं यही मैसेज दे करके जाऊँगा जो मेरे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त दिया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बुल हवस सुन, सीम और सर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस कहते हैं हवस का पुजारी, ख्वाहिशात का पुजारी। मेरा मुर्शिद ये कहकर गया है हमें, बुल हवस सुन, सीम और सर की बंदगी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और कहते हैं जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो मेरे नबी को ना पसंद आए वो बात ही अच्छी नहीं। जो मेरे नबी को ना पसंद काम हो वो काम ही अच्छा नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा देखिए तो सही, कश्मीर के उस इंसान के साथ उनकी माँ बहन को उनके सामने नंगा किया गया, उनके सामने ही ज़िना किया गया। अल्लाहु अकबर, ये कैसा जुल्म है, हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे सामने जब हमारे घर में ये हालत होगी, हमको बांध करके हमारे आँखों के सामने जब हमारी माँ और बहनों से ये इस तरह की गलत हरकत किया जाएगा, वो दिन दूर नहीं। अगर हम लोग अभी भी सोए हुए रहे, आपस के झगड़ों में, टेंशनों में अगर फंसे हुए रहे, वो दिन दूर नहीं, हमारे भी घर में वही होने वाला है। मुफ्ती साहब ने कहा ना कि जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे, जब उनके घर के अंदर घुसकर उनके साथ जब ऐसा हो सकता है तो फिर हम लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? हमारे इधर हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग हैं, हम लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? हम लोगों के साथ भी वो सब हो सकता है। उससे पहले हम लोगों को आज भी वक्त है, बेदार हो जाए, इकट्ठा हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए। तमाम तर जो इख्तिलाफ़ात है वो तमाम इख्तिलाफ़ात को, झगड़ों को मिटा करके मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे तकबीर के सदा के सामने जो है हम लोग इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमान एक हो जाए, एक होकर खुद को आगे बढ़ाए, मज़हब इस्लाम को आगे बढ़ाए, कुरान के तालीमात को आगे बढ़ाए,
तभी हमें जो है इस मुल्क में सुकून से सांस लेने को मिलेगा, और न कभी अल्लाह की शान में, कभी हमारे आका की शान में, कभी हमारी माँ सैयदा आयशा की शान में, कभी हमारे बुजुर्गों के शान में ये जालिम भोगते रहेंगे। फिर वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह जो है दूसरे शहरों के मुसलमानों के साथ किया जाता है वही हमारे साथ भी किया जाएगा, हमारे घर के अंदर किया जाएगा। इसलिए हम लोगों को एक होने की ज़रूरत है, एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों की ईमान व अक़ीदे की हिफाजत अता फरमाए।